لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ان بچوں نے آپ حضرات کے سامنے بہترین پروگرام پیش کیا ہے. یہاں پر آ کر کھڑا ہونا ہی سب سے بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اور یہ ننھے منھے بچے جو ابھی ٹھیک طریقے سے چلنا بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں کہ بچے آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر آ کر اپنی ننھی منھی زبانوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی ہمت کی بات ہے. اور آپ حضرات سے اس بات کی گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی یہ بچے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ حضرات ان کی ہمت افزائی کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا مستقبل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ جو اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو رہا ہے یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کی زندگیاں ہیں، یہ آپ کے نمونے ہیں. ان سے اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ آپ حضرات کے سامنے اپنی زبانوں سے کچھ کہنے کے لیے ہچکچا رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، تو آپ حضرات ان پر ہنسنے کی بجائے آپ ان کی ہمت افزائی کریں. کیونکہ جب بچے کے سامنے کوئی ہنستا ہے تو وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ آئندہ کے لیے حصہ لینے سے کتراتا ہے اور وہ اپنے ماقبل کی بات کو دہراتا ہے ذہن کے اندر کہ مجھے فلاں وقت کے اندر مجھ سے فلاں غلطی پر لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی، اس وجہ سے وہ اگلے وقت میں حصہ لینے سے ہچکچاتا ہے. یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ جن کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہر بات کو واضح طور پر واضح انداز میں بیان کر دیا جائے. مختصراً کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہمت افزائی کے تعلق سے، کہ کچھ مینڈک ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک مینڈک درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ درخت پر چڑھتے چڑھتے بار بار نیچے گرتا ہے. جب بھی وہ گرتا ہے اس کے آس پاس کے مینڈک ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ مینڈک پھر بھی مسلسل اپنی کوشش اور جد و جہد میں آگے بڑھتے رہتا ہے اور وہ کچھ دیر کے بعد درخت پر چڑھ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے. وہ نیچے آ کر اپنے تمام مینڈک ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ان کا ممنون و مشکور ہوتا ہے. تو وہ لوگ دوسرے باقی کے مینڈک تعجب کرتے ہیں کہ ہم تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ہنس رہے تھے اور پھر بھی یہ ہمارا شکر گزار ہے. اصل میں وہ مینڈک اس وجہ سے ان کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ وہ مینڈک بھیرا تھا، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. تو وہ جو مینڈک ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے تو وہ مینڈک سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ہمت افزائی کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو اور چڑھ، اور کوشش کرتے رہے، اور کوشش کرتے رہے، تو چڑھے گا اور تو کامیاب ہوگا. اگر اس مینڈک کو کان ہوتے اور وہ سننے والا سماعت کے قابل ہوتا اور وہ ان کے ہنسی مذاق کو سننے کے قابل ہوتا
تو یقیناً وہ مینڈک دوسری مرتبہ چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ پہلی مرتبہ جب گرا اور انہوں نے ہنسی اور مذاق اڑائے تھے تبھی وہ مینڈک اپنی ہمت کو توڑ دیتا اور اپنے آگے کے کام کو ختم کر دیتا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے بچے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک استاد کی محنت ہے اور وہ محنت کے ذریعے سے اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں پر کتنی محنت کی ہے اور اپنے بچوں کو محنت کے ذریعے سے کیسے یہاں پر لایا ہے، کھڑا کیا ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یا ہمارے بچے آئندہ کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہونے سے عاجز و قاصر ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہماری نسل ہمارا مستقبل ہے، آج ایسے دور کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں جو دور بڑا ہی خطرناک دور کہلاتا ہے۔ یہ نئی نئی بیماریوں کا آنا میرے بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی ساری نشانیاں جو بیان کی ہیں، یہ ساری نشانیاں آج مکمل ہوتے ہوئے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہمارے بزرگان دین اور محققین علماء کا کہنا ہے کہ ہم فتنہ دجال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہم قیامت کے ایام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور بزرگان دین اور محققین علماء کرام کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ چونکہ ہماری نسلیں اب فتنہ دجال اور ان قیامت کے ایام کے اندر سے ہو کر گزر رہی ہے، تو اب ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے، انہیں دین کی تعلیم دینا ہمارے ذمے ہے۔ اگر یہ دین کی تعلیم سے بے بہرا رہے، اگر یہ دین کی تعلیم سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ ہماری نسلوں کا دین مستقبل کے اندر خطرے میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ و عالم ہی بنائے، آپ اپنے بچوں کو صرف دین ہی کی تعلیم دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، وکیل بنائے، جج بنائے، ہر چیز کر دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دین کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے دین کے اندر کیا چیز ہے، میرے دین کے اندر کیا کون سی چیز نہیں ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اگر وکیل ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دین کس بات کی اجازت دیتا ہے، کیا اس میں اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے نسلوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ اپنے بچوں کو یا تو اچھا بنا سکتے ہیں یا تو اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر سکتے ہیں، اور اچھا مستقبل دین کے تعلیم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر علم دین کی بڑی فضیلت والی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین پر طرح طرح کی بشارتیں سنائی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مستقبل، یہ آپ کی نسلیں یہ آگے کی طرف بھیج رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے ایمان یقین کی حفاظت کرنا آپ کے ذمے ہے۔ آج ہماری نسلوں کے اندر دین نہیں ہے تو میرے بھائیوں بتلاؤ، کل یہ ماں بنے گی، کل یہ سانس بنے گی، تو اس کا مستقبل اگر اس کو دین کا علم نہیں ہے، اگر انہی کو اپنے دین میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے اگر انہی کو پتہ نہیں ہوگا، تو یہ اپنی نسلوں کو کیا دین سکھائیں گے۔ یہ کل کو سانس ہوں گی اور اسے اپنے بہو کا مقام پتہ نہیں ہوگا، تو وہی گھر کی کہانی جو آج ہر گھر میں رونا روتے ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائیاں، ساس اور بہو کی لڑائیاں، ساس کی بہو سے نہیں جمتی، بہو کی ساس سے نہیں جمتی۔ یہ کس بنا پر؟ علم دین کی کمی کی بنا پر۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساس کا مقام کیا ہے، ساس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بہو کا مقام کیا ہے۔ ارے کیسے پتہ ہو سکتا ہے جب زندگی کے اندر علم دین ہی نہیں،
دین کا علم ہی نہیں، اسے صحیح طور پر ہی پتہ نہیں، تو آگے کے مراحل، آگے کے ایام کو کیسے گزار سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، وقت بالکل نہیں ہے، کم وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے دین کے علم کی فکر کریں، علم دین کی فکر کریں۔ جو ہمارے بچے مکاتب میں نہیں آتے ہیں ان کی بھی فکر کریں کہ ہمارے جو بچے مکتب سے باہر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ مکتب میں آ کر کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو سن لے، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی سن لے، کیونکہ ایسے ہمارے بچے ہیں، ایسے بچے ہیں جنہیں آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک پتہ نہیں ہے۔ صرف میں یہاں کی بات نہیں کہتا ہوں، میں دوسرے علاقوں کی بھی بات کرتا ہوں، دوسرے علاقوں کے اندر بھی میں نے جائزہ لیا ہے، وہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں ہے۔ بچوں کو پوچھو کہ بچوں بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو ہمارے بچے کہنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں اور بلا جھجک کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا نام ہے۔ اگر کرکٹر کا نام پوچھو تو فوراً بتا دے گا، اگر کسی فلم کے ہیرو کا نام بتا دو فوراً بتا دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بتلاؤ، جب نبی کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو اس کے آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟